والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا کروڑوں درود و سلام و نیاز حضرت سیدنا و نبینا و محبوبنا جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب نام حسن کمال بیادبی. قابل صد احترام و تقریم معزز سامعین، میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حبل اللہ نو مضبوطی نال پکڑ لو. حبل اللہ کیے وہ رسول اللہ دا اسوہ حسنہ. بعض اوقات مولوی صاحبانہ نے ایک روڑا پایا ہے. کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہوں اخفاء کی طرف لے جان واسطے، ایک پردہ پاون واسطے اولا کیتا ہے. حالانکہ اولا نہ ہی کرنا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عام تو ہر مولوی ماں نہیں کرتی، اللہ دے ذکر تو بنا اطمینان نہیں. اور مراد لشن ذکر تو اللہ اللہ کرنا، اللہ دی یاد. حالانکہ یہی نہیں ہے. ذکر اللہ اے رسول اللہ دا نام ہے. ان کا مانا یہ کہ جتنے دلوں بجانو تسی حضور دے غلام نہیں بنتے تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا. اسی طرح جیڑی اللہ کی رسی ہے وہ تو مصطفیٰ کریم ہے. اور حضور دے صحابہ نے جس رسی نو مضبوطی نال پکڑا، قیامت تک دنیا رشک پئی کرتی. ایویں یہ ساڈے کولوں بیماری کیوں نہیں لگتی؟ نواں کوئی نہ کوئی شیطان پڑی اٹھ کھڑی ہے. میں کئی باری یہ جملے دہرائے نے کہ جمہوریت کا اسلام نال تعلق کوئی نہیں. جمہوریت دی پیڑی ایک پیڑی کی ساڈے کولوں نظام اسلام قرآن کی صورت موجود ہے. ساڈی بدقسمتی ہے اسی دور آئے. ہندوستان دے خطے 700 سال اسلام کا قانون نافذ رہا. شیر تے بکری لڑے چلتے ہیں. اور جس سرزمین کو اسلام کا قانون نصیب ہوا قیامت تک دنیا ریسا کر دیا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور ہر قسم دے مراسم آدھے نے خود نبی الانبیاء سرکار دے گھر کا حال کیا.
اسلامی معاشرے کی داغ بیل تو رسول اللہ کی شروع ہوئی ہے، اور اندرون خانہ رسول اللہ کے گھر کی حالت کی آئی. روم تو مہمان آیا، نبی پاک حضرت بلال نو گلا بھی پتہ کرو مہمان آستے کوئی کھامن کی شے ہے، والی عرشاں دا طیبہ طاہرہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ عفیفہ راضیہ مرضیہ. فرمایا حضرت بلال الحمدللہ لکھ احسان ہے، اج 18 دن ہو گئے نبوت دے چولہے چ اگ نہیں بنی. گزر اوقات کیے کھجور دے 2 دانے پانی، یہ نبوت کا افسوس ہے جنہاں لوگوں دیا نیتاں آئے انہوں مسلمان نہیں سدانا چاہیے، کم از کم اسلام دے نام دبا تو نہ لا. بھائی بھاجتے آمیں ڈاکہ مارن، سان نہیں پتہ ڈاکو کون ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد ہے دجلہ کے کنارے تے کتا بھوکا مرانا، عمر جواب دے اس ہوں سرکار کے اس فرمان نو سامنے رکھو، ان کی سیاست نو سامنے رکھو. میری سمجھ گل بات ہے، اللہ معاف کرے. اللہ جس کرم نالے خطہ عطا فرمایا ہے نا، اس کرم دے صدقے نو اس نے کام بخشے. حالات دیگر ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. بنی شکیف جسل آپ گئے نا، حضرت عمر نہ آڑائے کوشش آپ دیے ہے حضرت عمر تکڑے مضبوط اعصاب دے مالک ہیں، مشکل حالات پہ کنٹرول کر لے سے. آپ کی خواہش آئی کہ میں حضرت عمر کے ہاتھ سے بیعت کرا، خلیفہ انہوں بنائی. جسل حضرت عمر دیکھا نا مومن کا نور باطن کا کام کرتا ہے، آپ کام گئے فوراً. آپ حضرت ابو بکر صدیق کا حق بتا، میں پہلا میں ہاں جڑا جناب نال بیعت کروں. جڑے کمالات تانوں نصیب ہوئے نا رسول اللہ کی ذات کو مینوں نہیں نصیب ہوئے. بنائے گئے ملا نو چور بازاری لبھی ہے جی، لٹ لیا، ڈاکہ مار لیا، او ہو گیا، سب جھوٹ. ملا ٹکریل کٹھے ہوئے انہیں دین نو پارا پارا کر. خواجہ اجمیری کتنے محل بنایا ہے. بھائی جس نبی نے چند توڑ کے سامنے لیا کھڑا کیتا ہے، قوم سوکھی نہیں منی. وہ جی چاہے آ نا حکم دے ویا پہ مینوں سجدہ کرو، قوم کرے آ، قوم دے کو لانا پر نہیں سجدہ سونے کرا لائے کہ سجدہ. سیدنا خواجہ اجمیری 99,000 کا جنگیوں توڑوایا ہے. آپ حکم دے نا کلمہ میرا پڑھو تو پڑھے نا، نہیں اس سجدہ انہوں کرایا، ان کلمہ انہوں دا پڑھایا. آئے ہے اصل دین وچ غرض نہ ہوئے. بڑا فاتح ہے اسلام دی سرزمین
سیدنا خالد بن ولید شام انطاکیہ دا محاصرہ کیتا، جنہوں ہن بصرہ سدے۔ حضرت عمر دے دل وچ خیال آیا کہ کتے تکبر نہ پیدا ہو گیا، یعنی اسلام ای نال نال تربیت بھی کرتا ہے کہ نال سدھا بھی رکھتا ہے۔ آپ نے حکم نامہ لکھا کہ تسی سپہ سالاری تو معزول ہو، تھوڑی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار۔ ہوں جس بندے اتنی فتوحات کی جنہیں نام کی حیبت ہے، حضرت علی تو بعد اگر کوئی بہادر جمیا ہے نا سرزمین عرب خالد بن ولید، آپ ہاتھ بنتے بغیر کھولتے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اس خلوص کا رنگ کیویں ظاہر ہویا؟ یورپین ممالک کٹھے ہو گئے، 8 لاکھ کا لشکر کٹھا کیا، 8 لاکھ کے مقابلے مسلمان 42,000۔ انہوں نے کسی کی لت کائی نہیں، کسی کا بازو کوئی نہیں، کسی کی اکھ کوئی نہیں، کسی کا منہ کا حصہ کوئی نہیں۔ انہاں زخمیاں نو واپس مدینہ شریف اپنایا نہیں جا سکا، جنگاں مصروف ہے۔ 8 لاکھ کا لشکر کٹھا کر کے پھر بھی مہان نامی سپہ سالار کو پیغام آیا مسٹر گبن دا کہ پیر نہ کریا ہے، اگر مسلمانہ جڑے علاقے فتح کیتے تو مال غنیمت لے جاون تے جاون دیا، تواڈے کول کئی شے لوین تے دے دی بات ہے، جنگ تو بچیا ہے۔ وہ مہان وہ خط پڑھ کے نا بڑا غصہ آیا، بھائی یہ چھکڑ منت ہی کرنی ہے، نیواں دا لینا ہے، اور 8 لاکھ کا لشکر کیوں کٹھا کیتا ہے؟ بھائی 8 لاکھ کا لشکر تمہیں ٹر پوے کہ 42,000 پیرنٹ مت سکسی۔ ہوں بھی آڈر ہے بھی تھی جہاں کوئی لے جاندے جی راضی ہوتے جنہوں راضی کر کے گلو، جنگ تو بچو، یہ کی خیر کیونکہ اج کا دور نہیں آ، اس دور کوئی نظام آ، اج تک ادھی رات عدالت لگ جاندی، دوبارے بند ہو جاندی، غریب واسطے سارا کچھ ہے، تکڑے واسطے کچھ نہیں۔ اقبال شدہ پٹدا چوبے گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں آدھے آپ نو آنا نا بھائی میں مسلمان ہاں، میرا لو لو کم جاتا ہے، لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ میں جاننا لا الہ پڑھن تو بعد کی ذمہ واریاں عائد ہوگی۔ اصل تو نظریاتی طور پہ اسلام کو قبول ہی نہیں، مسلمانوں کے گھرے جم پہ نہ ختنے کیتے جا انٹرنیشنل مسلمان بن گئے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کرے نظریتاً اسلام نو سمجھنا مننا نصیب ہو۔ خیر وہ مہان آیا میدان جھنڈا لے کے، ان کا باڈی گارڈ 8 لاکھ چپ ہوا طاقتور بندہ جڑا ان کا محافظ آ، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے نال حضرت خالد بن ولید۔ خیر اس پوچھا سپہ سالار معظم بڑی صلح دی شرائط کی ہے، اب میں پہلی شرط ہے کہ تسی کلمہ شریف پڑھ لو۔
مسلمان ہو جاؤ. سارے ویران نے کوئی جنگ کا تصور ہی موقع کہ یہ نہ سی کلمہ پڑھیے موت اب میں مرجیسی دیو اسلام پڑھے مال جان عزت کی حفاظت کر یہ بھی نہ کریے. مڑ فرمایا تلوار ٹکرا سے میدان فیصلہ ہو جائے. اے جواب سنا نا کوئی حیرت نال نہ جی تعجب نال 8 لاکھ بندے کا سپہ سالار آ حضرت خالد مریم کی جان دے بندے آئے سماٹ کوئی جسیم نہیں آئے صحیح نا تنقیدن تنزن آئے مریم کے بندے ایڈے دے بندے نہ لڑ لے سے اسی اشارہ کیتا وہ آدھے باڈی گارڈ بڑا میں نے حضرت خالد انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح عربی دسا میرا نام نہ دسیا. آپ اگاں ہوئے فرمایا سپہ سالار معظم اے مریم بندہ اس تیرے باڈی گارڈ نال لڑسی لڑسی آئی بھئی ان دے ہاتھ تلوار ہو سی میں خالی ہاتھ ہو سی. وہ بے ایمان کا چھان دے آئے بے کوئی مسلمان مرے کوئی مسلمان مردہ ہی کیوں نہیں آئے تو نانیاں لینا لا دیں دے آئے. وہ اس گل تے پکا ہو گیا انہوں نے کہا مسلمان گل تے پکے ہوندے ہن پھری نہ اب ہمارا نہیں پھرنے ایدوں گھوڑا بھجنا ہے ایک جوان دا ایدو بھجنا ہے دوے دا ایدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایدو مہان ہے انہاں دے سامنے ایک دو اعتبار ہونے. حضرت ابو عبیدہ نے حکم فرمایا کہ حکمن تین تلوار لینی تو سی آپ لے لیں اور اوپر جس ویلے گھوڑے بجے نا قریب آئے آپ ہی تلوار لہرائی وہ مہان مسلمان آدھی گل دے سچے نہیں تلوار چھٹ کہاں پہ گئے سارے لشکر بڑی بڑی غلطی کوئی عام بندہ نہیں 8 لاکھ بندے چکویا بندہ تجربے کار تب اور کی ہو سکتا. خیر اس بار کیتا آپ گھوڑے دی سین نہ تھلے ہو گئے بار خطا ہو گیا. آپ گھوڑا کنٹرول کرتے تھے مگرو اپنے گھوڑے تے بجے جاندے نو تھپا گھر تے چا لیا گھوڑے کو چا لیا این لبدے آئے ہوڑے ان دا سارا خون ان دے چہرے تے اکٹھا ہو گیا. مہان بڑے غصے نہ بولا انہوں جھٹک دے آپ جس نے سامنے قریب لے آئے نا آپ چھڈا تو جسم کی ایک ہڈی سلامت نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جان صادق. آپ سکتا نا وہ مر چکا جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں. اس نے فرمایا نانو سیف اللہ خالد بن ولید میں اینوان دینی خالد بن ولید بجا لے گئے سپہ سالار نگاش پاؤں کسی زمانے مسلمان دیئے تاریخ افسوس ساڑھے جے نالکہ نے اسلام دے نانو ہی بدنام. وزا میں تو تم ہو نصارہ تمدن میں غنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہی ہو تو یہودی شرمسار پہ ہوتے سڑک کے تار میں. اللمان والحبیب اس پیسے تو رسول اللہ نے نفرت کے بھی فرمائی. بخاری شریف کٹو
مال غنیمت حضور تقسیم فرما دے رہے، تتری دے انڈے جتنا سونا بچ گیا، عشاء ہو گئی۔ سرکار فرمایا عائشہ انہوں رکھو چا، صبح تقسیم کرساں، رکھ دیتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے ادھی رات تک میں ویکھا رسول اللہ کروٹاں لکھتے رہے کہ نیند نہ آئی۔ اخیر ادھی رات آپ اٹھی جی تو میں عائشہ سونا کٹ دے، میں سمجھ نہیں دینا میں مغرور آیا۔ رسول اللہ اتنی نفرت فرمائیے اس دولت تو، اس دولت مگر اسی دین ایمان ہی چھڈی کھڑے۔ کتھے گئے ہو اصول، کتھے گئیاں ساڈیاں عدالتاں، کتھے گئیاں ساڈیاں دیانتداریاں؟ تھوڑا جہا تو غور کرو۔ حضرت خواجہ اجمیری جنہاں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس تو کوئی بڑی گل ہے کتنے سونے دے مال بنائے نے، کتنا ترکہ تقسیم ہویا ہے۔ حضرت زہد الانبیاء گنج شکر غریب نواز 63 قوم مسلمان کی تھی جنہاں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کتنے سونے آئے بابے کو، کتنے ترکے تقسیم ہوئے۔ یار حیرت ہے کوئی سانو نگاہ ہی کچھ نہیں آتا۔ ساڈے اکابرین نے زندگی کیویں گزاری ہے، انہوں کی زندگی کا معمول کیا، ہوں بھی اسی ہلکے ہو کھڑے، ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ، یہ کسی نے نال بھی کیا لے جا کے کوئی ویکھے۔ جہانگیر خان آگی تریمی نور جہاں بڑا پیارا، تو جتنے ان کے زیور آئے نا پاون دے، وہ اتنے پائے پوائے انہیں مقبرہ جہانگیر ہی دفن کی تھی۔ راتی شک پہ انہیں کٹ سے باہر ماری، ہر بنا لٹ دے دے۔ یہ وہ دنیا کا مال ہے جہاں کسی کو قبر میں بھی سکھ کا ساہ نہیں لوا، جن کے وغیرہ سی ہلکے ہو گئے۔ سیدنا سید الانبیاء اسلام کا وصال شریف ہویا ہے، حضور کے گھرے کیا کئی شے آئی، کوئی دینار، کوئی درم، کوئی بکریاں، کوئی اٹھ۔ اسوہ حسنہ دا ساڈے واسطے رسول اللہ دی ذات ہے، باعث نمونہ جنوں اللہ ساڈے واسطے قرار دیتا ہے وہ تو مصطفیٰ کریم ہے۔ آپ کا آدھا جوڑا مبارک آپ کٹ لیں گے، کرتے نو پیبند آپ لا لیں گے، ٹاکی لگی ہوئی کرتے نو سنت سرکار دی۔ اور حضور نے او اسوہ پاک جاری فرمایا قیامت تھوڑی دنیا ناز بھی کر دی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال حضور نے ایک روٹی لائی تندوری، بولی شامان کا لگ جاندے ہیں بھائی، روٹی لائی۔ حضور نے قیامت توڑی یہ سنت جاری فرمائی کہ میرا کلمہ پڑھن والا اگر ہوٹل تے کام کرے تو چھاتی تان تے آکھے میں بھی حضور کی سنت پہ عمل کروں۔ حضور نے سنت جاری فرمائی ہے، ہر قول فعل نبی پاک دا اسوہ حسنہ ہے۔ پھر جنہیں سر تے خلافت دا تاج رکھی جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنن تو پہلے 40,000 دینار دے مالک آئے، بہت بڑا ناہا تاجر ہے، وہ سارا بیت المال جمع کرا دیا۔ کیوں؟ روڑا نہ پائے جاوے، آدھے سمجھ کے کوئی بیت المال کا چھوڑ نہ جاتا۔ ساڈے اکابرین کی تو آئے نشانی،
وڈیڑے دوئے تھان سٹے موڈے تے مدینے شریف دے بازار اس پہ جامیں اگو مولا کائنات تک میں نے افسوس ہے ملا دی ذات تے تے ملا نو یری غیرت نہیں آنی علی تے صدیق نو لڑایا کچھ غیرت کرو تسی بے غیرت سے ہی نہیں آدھے پیو دی غیرت دا خیال کرو آدھے نبی دی غیرت دا خیال کرو انہاں دے درمیان ایتا فرق کو نہیں سب جھوٹ مار کتے طرح بھوک دے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ نو کسی شکایت لائی تو تواڈے بابا جی مسجد شی میں جاندے وضو دے دفعہ نہیں پڑھتے مسجد دے بھی نہیں پڑھتے آپ پوچھ لیا ابا جی میں ہی سنا ہے اب میں یہ ایویں گل ہے کیوں نہیں پڑھتے نے اب میں پیر علی بیٹھا ہوگے نا مسجد تو میں نفلاں دے روڑے نو کدے نہیں پہ ٹکٹی کی بنتے علی دی شیر ہوئے نا جڑا شباب علی دے ویکھنے چے اور کے سبحان اللہ ماشاءاللہ اینا دے درمیان دشمنی تھوڑا جی ساڈی قوم والا لکھو نکو دی اکھی نور تے برہر تبوتے یا میں واضح طور تے آنا میں بیڑا لگنا سارے نو پر پیر نو اکھی نور تے نہ چمو ویکھ لو کہ پیر دے کھرڑے نو گند تے نہیں لگا ہویا کتے ہاتھ گند نہ لبڑے ہو تے نہیں ایسے پیر تو جان چھڑا پیر ملے تے پیڑ نہ جائے ساڈے مشائخ دی تاریخ روشن ہے ساڈے اکابرین دی تاریخ روشن ہے کہ کوئی یہ عذر کرے نا میں راہ نہیں لبتا تو جھوٹا ہے راہ تو واضح ہے حضرت مولا کائنات فرمایا کدے جاندے نے کہ میں تھوڑا جہا کپڑا ویچتے خرچہ بڑھا لیا وہاں اب فرمایا یہ ٹائم ہوں تہاڈا نہیں یہ امت کا ہے اور یہ سارا کچھ امت واسطے وقف ہو گیا واپس لے آئے مجلس ہاشمی چلے مجلس شورا قائم ہوئی جلیل القدر صحابہ کٹھے ہوئے فیصلہ ہویا حضرت ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ تنخواہ مقرر کرنی تنخواہ مقرر ہوئی ادھا پیسہ کاش یہ گل سارے دل پہ جاندی نا ٹکا ہی ہے چلتا رہے آپ دی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا میرے دل میں خیال ہویا اسی خلیفے نہیں بنے سے نا آدھی مرضی نال اسی کھانا پکا دیا سے جی میں تباہ ہوندی ہے دل کردہ اسی میں پکا لیندے سے جس نے اسی خلیفے بنے آئے نا سوائے جمع دی روٹی وہ روٹی یہ کری پھوک مارو چھانن کی اجازت نہیں گلے کی کمی نہیں باہیں یہ کری پھوک مار لو باہیں یہی حالات ہے کہ ہاتھ نہ وہ چھلکے چاہ لو باقی اجازت نہیں وہ روٹی پانی کو بنا نہیں کھا جی مدینے شریف ہوں بھی لب جاتی ایک لقمہ سوائے گلاس پانی دے نہیں نکلتا پھس جاتا بندہ پھستا بھائی صاحب فرماندے نے میرے دل میں خیال ہویا ایک دے میں آدھی روٹی دا آٹا نہ گننا جڑا کوئی بچایا نا سرکار نے میں اُدو کھا لیا پانی پی لیا وہ دن لگ گیا دعا دے لگ گیا ہفتہ پیٹ کٹ کے میں کچھ مقدار جمع کی جن دے نال میں حلوہ بنایا کہ جی اللہ پچھڑ تے آ گیا نا مڑ خیر کو نہیں
ہن بھی جیڑا حلوہ مدینے شریف حضور دے مہماناں دے سامنے وہ لیا رکھ دے نا، وہ شوندے بڑے ترلے مار دے گوڑیاں بنا دے تو تیل لاؤ یہی کرو بھائی کسی بہانے یہ قبول کر لو جی نعمتوں کے دروازے اپنے تو کھلے کرے نا، بس اللہ مہربانی کرے تو لیترے تو بچاوے. شکر تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں کسی کھاندے بیٹھے یا نہیں، یا اللہ کی کیتا ہی کل ٹھیک ہے. وہ حلوہ بنا کچھ ستو کوئی کھجوراں کوئی زیتون دا تیل جی اس زمانے یعنی قربان ہے اس تو حضور کے زمانے جڑی شے ہے کیا بات ہے. اس حلوہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آیا نا، فوراً پوچھا بھی یہ کدوں آیا ہے کہ آپ تو پکڑا نہیں سکتے، آپ کی ہمت نہیں کہ کدوں آیا ہے. حضور مائی صاحب عرض کی میری نماز این کر کے 8 دے پیٹ کٹ کے تے میں بنایا، آپ نہ کھاتا جہاں تے روم دے مہمانن سے دیتا. صبح مجلس شورا بلائی میں ادھے چو ادھا پیسہ کم کر دیو میرا چوتھے سرا گزارا ہو سکتا. آئے ہے منصب امارت، آئے ہے منصب خلافت، یہ تو کیا جوڑیاں بنی ایک جاتا ہے تو دعا وکھرا کو برچھا دیا لیتے آ جاتا ہے تو دوست جان چھٹی ہے دریا جاری ہو سکتے جی پونگے ہی پدید جاتے. خصوصی طور پہ میری منت منیا ہے خطبے دے دوران جسے خطیب بنتا ہے نا دونوں خطبہ دا درمیان ہوتا ہے خصوصاً گڑ گڑا کے اس ملک سے دعا کرو اللہ دشمنوں دے عزائم کو بچاوے، جویں ولیاں دے جوڑیاں دا صدقہ بخشا اوویں استحکام بخشے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے صحابہ کو کچھ معلوم ہویا بھئی آپ دے گھر دا خرچہ تنگی نال چلدا ہے، بھئی صحیح مانن اوویں گل نہیں جویں ہونی چاہیے، بھئی تنگی نال اوکھا ویلا گزردا پیا. صحابہ کٹھے ہوئے ہوں بھائی بندہ لبھو جڑا حضرت عمر کو اجازت لوے بھائی مجلس شورا تہاڈی تنخواہ ودھاونا چاہتی ہے تے ڈکے نہ پئی بھائی کینوں آکھی تنخواہ ودھنی ہے تے ہمت نہیں پی پمدی حضرت عمر نو کیڑا آکھے. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین رسول اللہ دا پاک حرم، وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رسول اللہ نال نسبت ہے. حضور دیاں او ازواج مطہرات اللہ پوری دنیا تو وکری شان اللہ گڑتے چ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، تواڈیاں آدیاں جاون والیاں ماواں بھاویں انہاں نوں تسلیم کرو تے بھاویں مڈھو نہ کرو پر رسول اللہ دا حرم وہ تواڈیاں ماواں. حضرت سیدہ اما حفصہ آپ آئیاں، ابا جی اجازت دیو مجلس شورا بڑی تنخواہ بدھاونا چاہیے بھائی گزر اوقات اوکھیائی نال ڈنگ لگتا ہے. آپ دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا تو رسول اللہ کا زمانہ بھول گئی ہے، رسول اللہ کسے دے راجی تے روٹی کھاتی ہر روز رسول اللہ دے گھرے لنگر پکا ہے، میں کون ہوں نہ اجازت دی. آئے کردار ہاں ساڈے اکابرین جنہوں نے اللہ نمونہ بنایا
انہاں دی غلامی کرو انہاں دی پیروی کرو پار لگ جاؤ پھر ہیبت بھی ہے کہیں جاندے پیا کن لاندے جاندے مدینے شریف دے منہ آنا کوئی بیمار تو نہیں کوئی بھوکا تو نہیں کوئی پریشان تو نہیں ایک گھروں پاڑا دے ڈوبن دی آواز آئی بوا کھڑکایا مائی مدینے والے سو گئے باڑا نو چپ کرا سما چلے گئے راؤنڈ لا کے موڑ آئے موڑ بھی باہر روندے موڑ بوا کھڑکایا مائی بچیاں نو سما قریب آ رہی آئے نا مائی باڑ کیوں روندے وہ مائی غصے نال بولی حضرت عمر دے جی نو پہ روندے فوراً پیر لگ وہ کھلوایا مائی کی گل ہے درے کھاون کی شے کو نہیں ہانڈی رکھی ہے چولہے کے بچوں کو دلاسا دیتا ہے کہ لنگر پکتا ہے پک جا سی تو کھوا سا انتظار روندے بیٹھے آئے بیت المال کا دروازہ کھلا کھاون پیمن دیا اشیاء چاہیے غلام حاضر حضور مینوں جو میں قیامت دے میرا بھار چاہ سی حضور قیامت انہوں نہیں چاہ سکنا میں جی قیامت انہوں میں چاہ میں ہونے ہی میں چاہ لوں کھانا پکایا بچوں کو کھوایا ہوں مائی مینوں اجازت ہے پوچھڑو مائی بولی کاش کوئی پوچھنے والا ہویا حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت عمر دی بجائے تینوں خلیفہ بناوے نا تو خلافت دا حقدار رہی ہو تو شرابیاں کوکا نکلنیاں بمایا جنہوں حضرت عمر آدھے نو میں ہی رسول اللہ دا غلام اج دا کوئی بندہ ہویا پیرے ڈھائے پویا تو خوش آمدہ کرتا کرتا مر جاویا اس مائیا کہا میرے تے احسان کو نہیں کیتا یادہ فرض ادا کیتا ہی ایو جائی غیور عوام آئی تے غیور حکمران اسی سارے جان تو چھاٹے ہوئے اسیاں تے سارے جان تو چھاٹے ہوئے ساڑے حکمران کوئی ہے جڑا حق نو حق کر کدے گئے مولوی ہوں تو مولویوں کا بول بھی کھل ساڈے علاقے چ تحریک لبیک نو کئی ڈیٹ ہی دیوبندی لبیک محمد پور سنساراں دا جڑے جدی پشتی دشمن یا رسول اللہ اے دوگلی پالیسی ہن ملان دی ہے ایتھے ہن روے کوئی تا کی روے الہی مسلمانوں میں وہی آن پیدا کر کوئی ایوبی جیسا سلطان اگر انہاں لوگوں کا کردار آنا پھر اللہ بھی لاجا رکھتا حضرت خالد معاشرہ کیتا ہے نا جڑے مسجد اقصی شریف دے عمائدین آئے وہ کٹھے ہوتے آئے انہاں کسی بیت المقدس دیا چابیاں دینے آئے پر حضرت عمر تشریف لے آمین اسی انہاں نال کوئی گل کرنی ہے کوئی شرطاں رکھنی ہیں چابیاں دینے پیغام لکھا حضرت عمر نال ایک غلام لیا تے ایک اٹھ باری مقرر کی تھی یہ باری غلام دے چڑھن دیے تو مواری پکڑتے حضرت عمر ترس کہ جے چڑھن دی باری حضرت عمر دیے تو مواری پکڑ کے غلام ترس سارا راہ ایویں گزرا جس نے دمشق دگیاں من لگی ہے نا تو باری آ گئی غلام دے سواروں اس خیر عرض کی تھی حضور عمائدین دمشق نکل سن بڑے استقبال واسطے ایک ہی گل ہے کوئی غلام سوار ہوئے تو آقا مہاری پکڑ کے ٹرتا پیا ہوئے لہذا تسی سوار ہو کہ میں مہار پکڑ کے ٹرنا آپ فرمایا جھوٹھی عزت آستے رسول اللہ دے دین نو چھڑ دے میری عزت ایسے ہے جی میں حکم ہے نا رسول اللہ دا میں اوہ میں عمل کرا
تیری باری ہے، تو سوار ہو تے مہار پکڑ کے رسول اللہ دا غلام ٹرتا چلو دمشق والے آئے نا، انہاں حضرت خالد نو پوچھا اے حضرت عمر ہیں جڑے سوار ہیں؟ فرمایا نہیں، اے غلام ہے تے جنہاں دے ہاتھ وچ مہار ہے اے سیدنا فاروق اعظم۔ انہاں کہا اے کی ہے؟ اکینا واری مقرر کیتی ہے، ہن واری آ گئی ہے سوار ہون دی غلام دی۔ اس حکم کے مطابق آقا مہار پکڑ کے آمدا پیا ہے تے دوویں نہیں چڑھتے۔ جانوراں دا بھی حق ہے اسلام، جانوراں دے حق نو بھی اسلام پائمال نہیں کرن دی اجازت ہے۔ کچھ انہاں گل بات چھڈ دتی، انہاں کہا جیڑا اسلام جانوراں تے ظلم نہیں ہون دیندا او مسلماناں بندیاں تے ہون دیندا؟ اے چابیاں نے تہاڈا دین سچا۔ کسے زمانے آئے کردار ہاں، کسے زمانے آدھے گھراں چ بیٹھے پابندی آئی کیسر و کسرا دے دربارے، حضرت عمر دا نا کوئی نہ لوے نے تو غش پہ جاندا ہے بادشاہ۔ یہ کیوں آ رسول اللہ دے دین تے واپس کیا، انطاکیہ دا محاصرہ چاہیا، دمشق فتح ہو گیا، واپس حکم ہویا۔ 12 سال ہو گئے اس لشکر نو مدینے شریف وچوں نکلے نو، کوئی پتہ نہیں بال کوئی مر گیا جیندا ہے، گھر بار کسی دا رابطہ ہی نہیں، جو حکم ہے امیر المومنین دا۔ آپ حکمن فرمایا تسا مدینے شریف دے کولوں لگنا ہے، مدینے شریف داخل نہیں ہونا تے فوری طور تے حملہ کرو مدائن۔ ایک جتنا لشکر ہا انہاں ویکھا ہی نہیں مدینے شریف میں نہیں، مدینے والے ویندے آئے بھی او لشکر اسلام جاتا۔ رستے ادن آیا کہ عیسائیاں دی نکی جی بادشاہی آئی، انہاں سمجھا بھی شاید مسلمان ساڈے تے حملہ کروے، وہ نکلے مسلماناں کے کون ٹھہر سکتا، وہ ہاتھ نہیں چاہ سکتے، سر لا دیندے۔ وہ بھاجتے گئے آدھے پوپ کو پادری کو، وہ بھی بندے اسی بھی بندے آئے کہ سانو ہاتھ نہیں ادا کر دیں، سر لا دیں۔ کچھ لوگ سب کہا جی تساں انہاں دی برابری کرنی ہے نا، اس لشکر دی برکت ختم کرو، گوڑے تواڈے رنگے ہو جائے۔ وہ کیویں کہ انہاں بندیاں نو مدینے شریف وچوں نکلیاں نو 12 سال ہو گئے، صبح گزردا ویکھو کہ تو مسلماناں دا لشکر لگنا ہے تے میں دسو انہاں کا پہاڑ دا ایک درہ ہے، ویکھا زکائی کرو، 1000 نوجوان لڑکی لو، انہاں نو برہنہ کرو، کپڑے اتارو، اتنے کھڑیاں کر دیو، جتوں مسلمانہ لگنا ہے۔ کسی ایک دی نظر پہ گئی سارے اسلام دی برکت ختم ہو گئی۔ یہ انتظام مکمل راتی ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید جس نے نماز پڑھائی کہ سلام پھیرا جائی مار کے روندے پے، سارے لشکریاں پوچھا خالد کی ہے؟ آپ فرمایا اج تواڈے ہاتھ وچ قلم ہے، بھاویں اسلام دی تاریخ سنہری لفظاں نال لکھ دیو تے بھاویں گندی کر دیو۔ اس ویلے پورا لشکر بولا نہ گھبرا، جڑا تینوں سمجھا گیا سانوں بھی دیدار کرا کے۔ پتہ چلیا سارے لشکریاں ہر سپاہی نو رسول اللہ دا دیدار ہو، تے جنہ اکھیے جلوے یار دے بس جاویں۔ مصطفیٰ کریم دا چہرہ یہ وجہ اللہ شریف ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے، ایویں ملا ترلے مار کے پھرتے ہیں۔ یہ تو بس عاشقاں جہاں ہمت کر لے مڑ کو نہیں بٹی من ٹکی من تو نہ کرتے، بجاتے تھے جو انی عبد ہو کی بنسری، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلے، عبداللہ بن کے آئے تھے وجہ اللہ بن کے۔ سارا لشکر گزرا، کسی ایک مسلمان دی نظر نہیں اٹھی۔
اس ویلے انہاں عورتاں فیصلہ کیتا بھی بے حیا تا ساڈا ماں پیو جنہاں آدھے ہتھے سانوں بے عزت کیتا یہ تو کوئی مذہبی غیرت والا ہے، آؤ اس غیرت والے مذہب کا کلمہ پڑھو۔ وہ ساریاں لڑکیاں مگر آئیاں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے انہاں کلمہ شریف پڑھا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے۔ اللہ کریم ساڑیاں انہاں رونقاں نو ہمیشہ بحال رکھے، کرو تازہ رکھے۔ میں ایک نکی جی کوڑی گل کرنی ہے کہ اجازت ہوئے تو میں پھا مارنا کہ جی میاں تواڈا کوئی آدھا وٹ بڑھیا ہوئے تو میں آدھی بوجھ گد لینا۔ حاجی صاحب نے میں تو آخلا بھی گند مارا سو جی آپ مسیت بنا کے دیتی ایویں کہ بڑا بڑا چنگا کام تحدیث نعمت کے طور پہ ساریاں مسجداں پھر لو، ایو جی رونق ہے کہ ایو جی رنگ ہے کہ کچھ سوچو تسی بھی جڑے آپ ان کھاون والے نہ بنیے تے جڑے اس گیٹ پانے والے نہ بنیے۔ میں ان بڑھڑا بندہ میں تو سکوٹری نہ ہی چلنی کار جو کا بھائی تیل کوئی نہیں، میں سکوٹری کے کل دا ٹراں کہ ہون میں ماول نگر سکوٹری تے جانا ہے۔ کتی چٹی مار سو حاجی صاحب نو، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے